نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے۔ سنیں، بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال، اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں۔ ایک آدمی نے شادی کرا بیٹھا تگڑے قبیلے میں، امیر لوگوں میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو عورت عزت اور مال کے لحاظ سے تم سے اونچی ہو اس سے نکاح نہ کرو، جو عزت اور مال کے لحاظ سے تم سمجھو نا کہ مجھ سے۔ بڑی نیک عورت تھی، وہ کہتی ہے میں بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دے، کہا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ وہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے، فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں، ایک تو یہ بتائیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے؟ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، تمہیں سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال۔ جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ گئی، اب وہ چاہتا تو بھاگ بھی جاتا، لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے، اس کا گھر معلوم کیا، گھر گیا، گھر والوں کو بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہنے لگا نہیں تو نے جان بوجھ کے مارا ہے۔ کہنے لگا وہ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی تسبیح کریں۔ اور جو چاہتا ہے کہ میں رحمت میں نہلا دیا جاؤں، میرے چاروں جانب کرم ہی کرم ہو، آسانی ہی آسانی ہو، تو پھر وہ تسبیح لے لے اور درود و سلام پڑھنا شروع کرے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے، اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے، میری رائے یہ ہے کہ جو مال بیٹیوں پہ خرچ ہوتا ہے نا، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے۔ کبھی جائیں نا ہم لوگ بہنوں کو عید دینے، بیوی کو جو عید دیتے ہو بیوی نہیں دکھاتی پڑوسن کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے، اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے باس نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے۔ واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، میری رائے یہ ہے کہ جو مال بیٹیوں پہ خرچ ہوتا ہے نا، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے۔ کبھی جائیں نا ہم لوگ بہنوں کو عید دینے، بیوی کو جو عید دیتے ہو بیوی نہیں دکھاتی پڑوسن کو۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولنا، وہ سچ تو بول، تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا، میرا رشتہ پیسوں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں جو لوگ زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں نا، زیادہ، ایک ڈاکٹر کی ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں نا وہ گہری نیند سو نہیں پاتے، اس لیے کہ قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اصحال ثواب
سنو مشکات میں حدیث ہے، کتاب الایمان میں رسول پاک پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں، 10 منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے. تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں. میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک نے فرمایا جب دو دوست ہوں، دو پیارے ہوں، تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں. فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے